اس سجدے کے لیے کہتے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اس طرح سے علامہ اقبال نے امام حسین علیہ السلام کے اس سجدے کے لیے یہ شعر کہا کہ امام حسین نے عصر کے وقت سجدے میں تھے جب ان ملاعین نے ان کو شہید کر دیا۔ صرف یہی نہیں چھوڑا بلکہ شہادت کے بعد یزید کی فوج کے جتنے لوگ مارے گئے اس واقعے میں ان کی لاشوں کو اٹھا لیا گیا اور پھر حکم دیا گیا کہ اب یہ جو شہدائے کربلا ہیں جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اقربا اور اصحاب ہیں ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ ان کی لاشیں بالکل مست ہو جائیں۔ تو اس طرح سے ان یزیدیوں نے اپنے ظلم اور ستم کا کوئی ٹھکانہ نہیں کیا۔ جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو خیام حسینی تھے اس پہ حملہ کر دیا اور تمام عورتیں بچے ابھی نیازی صاحب نے امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر کیا تھا وہ سب باہر آ گئے اور انہوں نے تمام سامان لوٹنا شروع کر دیا اور اس لوٹنے کے بعد خیام حسینی میں آگ لگا دی۔ اس آگ لگانے کے لیے مورخین نے مختلف رائے پیش کیے لیکن میں نے اس آگ لگانے پہ بہت غور و خوض کیا کہ تاریخ کا طالب علم ہونے کی وجہ سے میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ اتنی لڑائیاں ہوئیں کبھی کسی فوج نے دوسرے کی فوج کے خیام پہ یا ان کے گھروں پہ میں آگ نہیں لگائی۔ یہ خیام حسینی میں آخر کربلا کے شہداء کے شہید ہو جانے کے بعد اب ان خیام حسینی میں آگ لگانے کا کیا مقصد تھا؟ تو مجھ کو یہ لگتا ہے کہ جو خطوط کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے ظاہر ہے کہ وہ خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس ہوں گے اور وہ ان خطوط کو اپنے ساتھ لائے بھی ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے ان خطوط کو نہیں جلایا اور وہ خطوط یزید کی فوج کے کچھ لوگوں کو مل گئے تو پھر ہمارے اوپر بھی یہ الزام آئے گا کہ تم نے حسین کو آنے کی دعوت دی، تم نے حسین کو بیعت کرنے کے لیے کہا۔ تو یہ ایک ایسا وہ ہے واقعہ کہ جس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ خیام حسینی میں آگ کی وجہ اس ایویڈنس کو ختم کرنا تھا۔ بہت سی جگہوں پہ آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں لوگوں نے ایویڈنس کو ختم کرنا چاہا ہے تو ان تمام چیزوں میں آگ لگا دی۔ تو اس طرح سے اس ظلم و ستم کا یہ ہوا اور اس کے بعد اگلے دن تمام عورتوں کو امام زین العابدین علیہ السلام کو سب کو قید کر لیا گیا اور قیدیوں کی طرح سے ان کو کوفے لے جایا گیا۔ جب یہ کوفے گئے ہیں تو دارالامارہ پر حضرت مسلم جن کو امام حسین علیہ السلام نے سفیر بنا کے بھیجا تھا کوفے، جب انہوں نے دیکھا تو ان کا لاشا دارالامارہ کے دروازے پہ ٹنگا ہوا تھا۔ تمام عورتیں اس لاشے کو دیکھ کر رو رہی تھیں۔ تو اس طرح سے کربلا کا جو یہ واقعہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ داغ ہے جس کو مسلمان قیامت تک دھو نہیں سکتے۔ جو ظلم کربلا میں مسلمانوں نے کیا، کوئی اس میں ویسٹرن پاور نہیں تھی، اس میں سب مسلمان تھے، اس میں سب جیسا کہ نیازی صاحب نے کہا کہ کلمہ پڑھنے والے تھے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، لیکن انہوں نے جو ظلم اور ان کے اقربا اور صاحب کے ساتھ کیا، ایسا کسی امت نے اپنے نبی یا اس کے جو خانوادہ تھا اس کے ساتھ کیا نہیں۔ لہذا کربلا کا جو واقعہ ہے
वो पुरानी तारीख वाली रिकॉर्डिंग का जो है वो एक सही है, अहम ये वाक़या डल गई। है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कि वाली इस मेरी वाक़ये कॉल पे के तो दिखा बारे नहीं में रहा। लोग मनाने का वक्त आ रही लफ्ज़ हैं या सेव हो मनाने गई। की टर्म इस्तेमाल न आ करें। गई। अरे ये तो नहीं, वो इतना दूसरी बड़ा वाली नीचे है ना। सान्या है। बहुत दिखाओ से दिखाओ, लोगों एक ने मिनट भी दिखाओ। अपनी तकरीर में गम मनाना, गम मनाया थोड़ी जाता है, गम तो होता है। तो करबला का जो गम है तो गुस्से वाले उसको रिएक्शन हमें क्यों दे रहे हैं लोग? बर्दाश्त करना है और उसको हर साल इसी तरीके से मजालिस की फॉर्म में, लोहा खानी की फॉर्म में या मर्जिया खानी की फॉर्म में करना है। इसलिए कि इसको हम मना नहीं सकते, इसलिए कि ये वो गम है, ये वो जातीय है कि जिससे आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं या जो हिंदुस्तान के जो शायर हैं, वो ये कहते हैं कि कैसे मुसलमान थे कि जिन्होंने नबी सिखे के नवासे के साथ ऐसा सलूक किया, चाहे वो अमन हो या और दूसरे शायर हो। इन्होंने सवालिया, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। तो ऐसे गम के लिए हम मनाने का टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने करबला के इस वाक़े के ऊपर इस वेबिनार का इनेकाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आपने अपने टाइम टेबल में से टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती से आपने बयान फरमाया। तो आज का ये जो हमारा वेबिनार है, इसको देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये फ़कत अज़मत किरदार के ढब होते हैं, फ़ैसले जंग के तलवार से कब होते हैं, झूठ तादाद में कितना ही ज़्यादा हो सलीम, अहले हक़ हों तो 72 भी गज़ब होते हैं। तो इसी शेर के साथ मैं गुजारिश करूँगा मौलाना शब्बीर